السلام علیکم، اور سب کیسے ہیں؟ میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ ہم کو سب کو دین سیکھنا چاہیے اور دین سیکھنے پر ہم کو کیا ملتا ہے۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں دین سیکھنے کے لیے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں ہمارے راستے میں، ہم کو دکھتا نہیں ہے، باقی اللہ تعالیٰ اکرام کے طور پہ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ میری بندی دین سیکھنے کے لیے نکلیے، جاؤ اس کا اکرام کرو اور اپنے پروں کو بچھا دو۔ اب سوچو ہم گنہگار، وہ فرشتے معصوم، ان کے پروں پر سے ہم چل کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا اکرام فرماتے ہیں۔ تو ہم کو دین سیکھنے کے لیے نکلنا چاہیے، ایک قدم پہ ساتھ ساتھ نیکی اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہے، کیوں نہیں ہم دین سیکھتے، کیوں نہیں نکلتے؟ ہم کتنا دنیا میں لگ گئے، کتنا دنیا میں کھو گئے۔ یہ دنیا ہے چلتے رہے گی، یہ تو مقدر میں جو لکھا ہے، جتنا بھی لکھا وہ ہم کو ہر حال میں اللہ پہنچائیں گے۔ رزق، کھانا، کپڑا، گھر، جو بھی سب قسمت میں لکھا ہے نا وہ سب ملے گا انشاءاللہ۔ باقی ہم کو جو فکر کرنی ہے نا وہ دین کی کرنی ہے، اور دین سیکھنا ہر عورت مرد پر فرض ہے، غسل سے لے کے سلام پھیرنے تک۔ تو ہم جب نیت کر کے نکلیں گے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں دین سیکھنے جا رہی ہوں، اپنی اصلاح کے لیے نیت کر کے گھر سے نکلیں گے، اور میرے اس نکلنے پر میری نسلوں کو، میری اولادوں کو، میرے شوہر کو، میرے پوری امت مسلمہ کو قبول کر لے، سے بڑی بڑی نیت کر کے نکلیں گے، اور جہاں بھی دین کے حلقے لگتے دین سکھایا جاتا وہاں ہم جائیں گے۔ وہاں پہ بیٹھ کے ایک سبحان اللہ پڑھنا 7 لاکھ نیکی کا ثواب ہے۔ اگر ہم گھر میں ایک بار سبحان اللہ پڑھیں گے تو اس کا 10 نیکی ملتی ہے، اور وہاں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھیں گے تو 7 لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ سوچو نا کتنا اللہ ہم کو دے رہے، باقی ہم کو لینا ہی نہیں آتا۔ نیت کرو کہ اللہ ہم دین سیکھنے نکلیں گے انشاءاللہ، اور وہاں جا کے اپنا غسل صحیح کریں گے، اپنی وضو، اپنی نماز، ساری چیزیں وہاں دھیرے دھیرے اگر ہم کو یاد بھی نہیں ہوتا نا انشاءاللہ دھیرے دھیرے جب ہم وہاں جاتے رہیں گے نا تو یاد ہو جائے گا۔ اگر ہم دین سیکھتے سیکھتے کچھ بھی نہیں سیکھا، وہاں جا کے بیٹھے اور پھر ہم کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ عالموں میں شمار کریں گے کہ میری بندی تو نکلی تھی دین سیکھنے، میں نے اس کو بلا لیا۔ تو ہم کو نا دین سیکھنے کے لیے نکلنا ہی پڑے گا۔ یہ تو دنیا اتنی وہ ہے نا کہ چاروں طرف سے جکڑ لے گی، بس دنیا دنیا دنیا، کھانا بنانا، بچوں کو دیکھنا، گھر دیکھنا، اسی میں ہم پھنس کے رہ جائیں گے۔ یہ تو سب ہمیں کرنا ہے، تو فرض ہے، یہ بھی اگر ہم نیت کر کے کریں گے اللہ تیری رضا کے لیے کرتی ہوں، جو بھی کام کرتی ہوں دین کے دنیا کے، یہ گھر والوں کی خدمت کریں گے، بولتے نا خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے، تو یہ بھی ایک ثواب ہے۔ تو ہم کو یہ بھی نہیں چھوڑنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے ہم کو آخرت کو رکھنا ہے، کیونکہ آخرت ضروری ہے۔ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو دنیا میں بھیجا تھا تو کوئی مقصد تھا، وہ مقصد تو ہم بھول کے ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا۔ نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو اکیلے رہیں گے، یہ ہمارے گھر والے یا رشتہ دار نہیں آئیں گے، تو پھر وہاں کیا ہوئے گا؟ کون آئے گا؟ تو ہم کو دین سیکھنے نکلنا، کیونکہ دین سیکھیں گے تو عمل میں آئے گا نا، ہم کو پتہ چلے گا، حرام حلال کی پہچان ہوئے گی، اچھے برے کی پہچان ہوئے گی، ہماری نمازوں میں کیا غلطیاں ہیں، ہمارے قرآن میں کیا غلطیاں ہیں، ہمارے غسل میں کیا غلطیاں ہیں، ہمارے وضو میں کیا غلطیاں، وہ سب ہمیں معلوم پڑے گا نا۔ اور دین جو ہے وہ محنت پہ، قربانی پہ ملتا ہے، گھر بیٹھ کے نہیں ملتا۔ صحاباؤں نے کتنی قربانیاں دی تھی، تب یہ دین ہم تک پہنچا۔ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے تو پھر، کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ہے نا صحابہ کو سونپ کے گئے تھے، اور پھر امت کو، تو یہ کام ہم کو کرنا ہے، ہم کو سیکھنا ہے، اور سیکھ کر عمل میں لانا ہے، عمل میں لا کے اور دوسروں کو پہنچانا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے
दीन को सीखा, मेरी हदीस को सीखा, दीन को सीखा और अमल करते हुए जुकतू दूसरे तक पहुँचाया, उस उम्मती को शर सजो सदाब रख, तो ये दुआ में हम शामिल हो जाएंगे और अर्श का साया हमें नसीब होगा। जो दीन सीखता है और दूसरों को पहुंचाता है, क़यामत के दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा, ज़मीन तांबे की होगी, बहुत तकलीफ़ में होंगे, इतनी गर्मी होगी। सोचो ना, अभी ये सूरज इतना ऊपर है तो गर्म होता तो कितना होता है, तो हमारे सवा नेज़े पे होगा। तो उस दिन अर्श का साया नसीब होगा और दीन सीखने वालों पर ईमान पर ख़ात्मा होता है, अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। इतने फ़ायदे हैं ना दीन सीखने के बोलते ना, अगर मैं अभी बताने बैठूँ ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इंशाल्लाह आगे फिर बताऊंगी और बातें। तो इंशाल्लाह नियत करेंगे, हम दीन सीखने निकलेंगे। नियतों पे दारो मदार है, हर चीज़ की बड़ी बड़ी नियत करने का। या अल्लाह मैं बीमारों को देखने जाऊंगी, या अल्लाह मैं ज़रूरतमंदों की मदद करूंगी, या अल्लाह मैं भूखों को खाना खिलाऊंगी। ऐसे सब नियत करने का, नियत करने से नियत करने का सवाब मिल जाता है। तो अच्छे नियत करने का, बड़ी बड़ी नियत करने की। अल्लाह मैं उम्रा करने जाऊंगी, या अल्लाह मैं हज करने जाऊंगी, तो वो दुआएं भी कबूल हो जाती है और अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है। तो हमको दीन सीखना है, बहुत ज़रूरी दीन सीखना। और दीन कुर्बानी पे मिला, घर पे बैठ के नहीं मिला, हमको निकलना ही पड़ेगा। अब हम दुनिया के लिए इधर भागते उधर भागते, बाज़ारों में भागते, मैचिंग मिलाने भागते, कपड़े ख़रीदने भागते, तो इससे जब तो हम थकते नहीं हैं और हमारे पास टाइम भी रहता है। दीन सीखने के लिए बोलेंगे तो बोले वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, बहुत बिज़ी हूँ। तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, हमको हमारा ही नुकसान है, क्योंकि जब हम कब्र में जाएंगे तो अकेले रहेंगे। बस इतना सोच लेना, सिर्फ वो कब्र का ध्यान करना जो कब्र का गड़ा है। तो कब्र के गड़े को जन्नत का बाग हमको यहाँ रह के बनाना है, वहाँ जाके नहीं बनेगा। अब इतनी उम्र निकल गई गुमराही में, अब जो उम्र बची है तो उसका जो वक्त बचा है वो वक्त की कदर करो, कदर करेंगे इंशाल्लाह। और जो टाइम हमारे पास बचा है